واتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین ربی زدنی علما اللہم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم انی اسألک حبک وحب من احبک وحب عمل یقربنی الی حبک سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نساء کی آیت کو شروع کریں گے انشاءاللہ۔ سورہ نساء مدنی صورت ہے، 176 آیات، 24 رکوعات۔ ترتیب کے اعتبار سے یہ چوتھے نمبر پر ہے، نزولی اعتبار سے یہ 96 نمبر پر آنے والی صورت ہے۔ اس کا نام اس حوالے سے کہ اس میں خواتین کے مسائل کو عمومی طور پر ڈسکس کیا گیا ہے۔ زمانہ نزول اس کا متعدد خطبوں کی صورت میں نازل ہوا، 3 ہجری کے آخر سے لے کر 4 ہجری کے آخر تک یا 5 ہجری کے اوائل تک نازل ہوئے یہ خطبے۔ زمانہ نزول غزوہ احد کے بعد یہ نازل ہوئی۔ غزوہ احد میں جب تقریباً 70 مسلمان شہید ہوئے تھے تو بہت سی عورتیں بیوہ اور بچے یتیم ہوئے تھے، تو نکاح کے معاملات اور یتیموں کے معاملات سب یہاں پہ ڈسکس ہوا۔ تو ان آیات میں 4 ہجری ربیع الاول سے مدینہ سے بنی نذیر کا اخراج اور غزوہ بنی مسلک میں یتیم کا طریقہ سب یہاں پر مذکور ہے۔ قرآن میں کوئی بھی ایسی صورت نہیں ہے جو کہ مردوں کے نام سے ہو، تو یہ عورتوں کے نام سے سورہ النساء ہے۔ تو یہ بات اس چیز کو اجاگر کرتی ہے، قرآن حقوق نسواں یا وومن رائٹس لے کر آیا۔
اور اس کا پیغام جو ہے قرآن کا پیغام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقوق نسواں کے علمبردار ہیں اور اسلامی حقوق نسواں کے محافظ دین ہے. اگر آج ہمیں اپنے معاشرے میں حق نہیں دیا جا رہا تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یا کسی بھی معاشرے میں عورتوں کا حق دیا جائے تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کوئی این جی اوز وغیرہ بنائی جائیں یا نعرے لگائے جائیں. ہرگز نہیں، بلکہ اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ سورہ النساء کی تعلیم کو عام کیا جائے اور قرآن کی تعلیم کو عام کرنا بہت ضروری ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اپنے مردوں کو سورہ نساء پڑھاؤ تاکہ مردوں کو خواتین کے حقوق کا چارٹر سمجھ میں آ جائے. تو سورہ نساء میں آیات مختلف درجوں میں ہیں. سب سے پہلا جو درجہ ہے وہ اندر والا درجہ، مطلب کہ گھر کے معاملات، گھر کے آئلی احکامات، ازواجی احکامات. اس کے بعد پھر معاشرتی سطح کے احکامات ہے، پھر قوم کی سطح پر، پھر امت کی سطح پر، اور اس کے بعد پھر بین الاقوامی سطح کے معاملات ہیں. ہم انر سے آؤٹر کی طرف جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جاندار سے پیدا کیا. یہ وہ آیات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اس سے نکاح میں پڑھتے تھے. یہ خطبہ نکاح میں پڑھے جانے والی صورت ہے. تو میں آج آپ کو ضرور ہی خطبہ نکاح کا اردو میں ترجمہ سناؤں گی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکر و تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اور ہم اپنے نفس کی شرارتوں اور برائیوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ جس کو اللہ سیدھی راہ پر چلائے وہ اسی کو سیدھی راہ پر چلاتا ہے جو چلنے کا واقعی ارادہ رکھتا ہے. تو اس کو کوئی بھٹکا نہیں سکتا جس کو اللہ گمراہ کرتا ہے، اور وہ اسی کو گمراہ کرتا ہے جو گمراہ ہونا چاہتا ہے. تو اس کو کوئی سیدھی راہ پر نہیں لا سکتا. اور میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے. اے ایمان والو ٹھیک ٹھیک اللہ کا تقوی اختیار کرو اور مرتے دم تک اللہ کی وفاداری اور اطاعت شرعی پر قائم رہو. اے لوگو اپنے رب کے غضب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا پیدا فرمایا، اور پھر ان دونوں کے ذریعے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائے. اس پالنے والے اللہ کی ناراضگی سے بچتے رہنا جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو، اور رشتہ داروں کے حق کا پاس و لحاظ رکھو. یقین جانو خدا تمہاری نگرانی کر رہا ہے. اے ایمان والے اللہ سے ڈرتے رہو اور جچی تلی مضبوط بات زبان سے نکالو. اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرمائے اور گناہوں پر معافی کا پردہ ڈال دے گا. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں گے وہ عظیم کامیابی سے سرفراز ہوں گے. یہ تھا خطبہ نکاح اور اس کا اردو میں ترجمہ. تو نکاح کے موقع پر جب دونوں گھرانے موجود ہوتے ہیں تو وہاں پہ یہ خطبہ پڑھا جاتا ہے، اور اس میں خوشحال گھرانے اور بہترین ازواجی زندگی کے اس میں اصول موجود ہیں. تو کامیاب زندگی کے لیے پہلا اصول کیا ہے؟ وہی کہ تقوی، خوف خدا. خطبہ نکاح میں تقوی کا تذکرہ 4 مرتبہ ہے. خوف خدا اس لیے ضروری ہے کہ جب گھر والوں کے دلوں میں اگر برادری، گھر والوں اور معاشرے کا خوف ہوگا تو معاملہ اور ہوگا، اور اگر اللہ کا خوف ہوگا تو پھر معاملہ اور ہوگا. مثلا ایک عورت کے دل میں اگر گھر والوں کا تقوی ہے تو وہ عورت اپنی ساس کی خدمت صرف اس وقت تک کرے گی جب تک اسے اپنے خامن گھر میں اس کا موجود ہے. گھر کے افراد کے دلوں میں ایک دوسرے کا تقوی نہیں، اللہ کا تقوی ہونا ضروری. اللہ نے یہاں پہ تذکرہ کیا کہ ایک جان کا تذکرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں. یہ باہمی تکبر، تفاخر، فخر جتانے کے رویے کو یہاں پر نکالا جا رہا ہے. تمہارا سورس ایک سے کوئی ابتر نہیں اور کوئی کمتر نہیں. اگر آنے والی بہو کو تکبر ہے اپنی ڈگری کا یا اپنے جہیز کا یا اپنی باپ کی جائیداد کا تو پھر اپنے سسرال کے ساتھ وہ ہرگز بھی گھلے ملے گی نہیں. یہاں پر تکبر کی نفی کی جا رہی ہے. اور اس جاندار سے اس کا جوڑا پیدا کیا، ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائیں. تو یہاں پر زوج کا مطلب ہے جوڑا.
اللہ نے اس جوڑے کو ازواج کہا ہے، یہ پیئر میں ہے، ہم دونوں ایک، ہر دونوں پیئر میں دونوں ایک جیسے ہیں، کوئی ان میں اعلیٰ نہیں کوئی ادنا نہیں، بیوی شوہر کے پاؤں کی جوتی ہرگز نہیں، دونوں برابر ہے، ایک دوسرے کے بغیر بالکل نامکمل ہے۔ ہاں میاں بیوی جوڑا تو ہے مگر اللہ نے فرق بنایا ہے، جسمانی حسابی ہر حساب سے اللہ نے فرق بنایا ہے، حیت اور جسم کے حساب سے بھی دونوں میں فرق ہے، اسی لیے ان کے دائرے بھی فرق ہے۔ مرد جسمانی اور ثابت طور پر چونکہ مضبوط ہے اس لیے وہ کما کر گھر میں لائے گا، عورت نرم و نازک ہے، ثابت طور پر جسمانی طور پر بھی کمزور ہے، اس لیے وہ گھر میں رہے گی، اس لیے دونوں کو اپنے اپنے دائرے پہچاننے ہیں، اپنے اپنے فرائض اور اپنے اپنے فرائض کو ادا کرنا ہے۔ مسلمان گھرانہ ہرگز لڑائی کا اکھاڑا نہیں ہے، نہ ہی یہ کشتی کا میدان ہے، میاں بیوی اپنے اپنے فرائض ادا کرتے ہیں اور اپنے حقوق رب کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے نام سے ایک دوسرے سے مطالبہ کیا کرتے ہو، قرابت سے بھی ڈرو، بالیقین اللہ تعالیٰ سے تم سب کی اطلاع رکھتے، اور جن بچوں کا باپ مر جائے ان کی مال ان کو پہنچاتے رہو، تم اچھی چیز سے بری چیز کو مت بدلو، اور ان کے مال مت کھاؤ، اور اپنے مالوں تک ایسی کاروائی کرنا بڑا گناہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صرف 2 گناہوں کو گناہ کبیرہ کہہ کر پکارا اور خطاً کبیرہ، ان میں سے ایک قتل اپنی اولاد کا قتل جیسے ابورشن وغیرہ، اور دوسرا یتیم کا مال کرنا، حباً کبیرہ۔ یہ وہ آیات ہے کہ جب یتیم کا مال کھانے سے منع فرمایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین چونکہ وہ فوراً ریئیکٹ کرتے ہوتے تھے تو انہوں نے یتیموں کا مال ہی علیحدہ کر دیا، پھر اس کے بعد بہت زیادہ مسئلے مسائل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ بقرہ کی آیات نازل فرما کر پھر آسانی پیدا کر دی۔ اور اگر تم کو اس بات کا احتمال ہے کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو اور عورتوں سے جو تم کو پسند ہو نکاح کر لو، اور 2 عورتوں سے اور 3 عورتوں سے اور 4 عورتوں سے، بس اگر تم کو احتمال ہو اس کا کہ عدل نہ رکھو گے تو پھر ایک ہی بیوی پر بس کرو، جو لونڈی تمہارے ملک میں وہی صحیح ہے، اس امر مذکور میں زیادتی نہ ہونے کی توقع قریب تر ہے۔ ان آیات میں سب سے پہلے تو عربوں میں اگر کسی کی کفالت میں یتیم بچی ہوتی تو وہ تو جبراً اس سے یا نکاح کر لیتے تھے اور پھر اس کا مال ہضم کر لیتے تھے، اور اگر وہ بچی ان کو پسند نہیں ہوتی تو کسی اور سے بھی ان کا نکاح نہیں کرنے دیتے تھے۔ دوسرا یہ کہ اسلام چونکہ تنگ نظر دین ہرگز نہیں ہے، یہ ماڈرن دین ہے، اسلام میں مرد و عورت کی پسند کو جائز قرار دیا گیا، اس کا جواز اس آیت سے ملتا ہے اور شرائط نکاح سے ملتا ہے۔ پہلی شرط فرقین کی رضامندی اور اعجاب و قبول، اور تیسرا جواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی نے کسی عورت سے نکاح کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا کہ کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ اسے دیکھ لو، یہ تمہاری باہمی رفاقت کے لیے بہتر ہے۔ اسلام میں مرد و عورت کو نکاح سے پہلے پسند کی اجازت دی گئی ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز بھی نہیں ہے کہ وہ گھومے آزادی کے ساتھ اور دوستیاں لگا لیں، پھر جب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب گھر کے فرض سب کچھ دیکھ لیں، سب کچھ ان کو موزوں لگے تو لڑکے اور لڑکی کو پھر ایک دوسرے کو دکھا کر ان کی پسند کو پوچھ لینا چاہیے۔ اور تیسرا پوائنٹ جو اس آیت میں وہ یہ ہے کہ مسلمان مردوں کو ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت دی جا رہی ہے، لوگ اسے تعدد ازواج کہتے ہیں، حالانکہ یہ تحدید ازواج ہے، یہ ازواج کی حد ہے، کیونکہ عربوں میں کثیر ازواج کا رواج تھا، تو یہ آیت جب نازل ہوئی تو حضرت غلامہ بن ابی سلمہ کی 10 بیویاں تھیں، حمید اسدی کی 8 بیویاں تھیں، اس کے بعد انہوں نے باقیوں کو چھوڑ کر صرف 4 رکھ لی تھی۔ لوگ کہتے ہیں یہ عورتوں کی حق تلفی ہے، افراد کے لیے نہیں بلکہ معاشرے کے لیے احکامات ہوتے ہیں اسلام میں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی وجوہات ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے کہ صرف ایک بیوی رکھنا ہی کافی نہیں ہو سکتا، سم ٹائم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیوی کمزور ہو یا مرد کی شہوانی جسمانی
ضرورت کو یا گھر کی کام کاج کی ضرورتوں کو وہ پورا نہ کر سکتی ہو یا بانجھ ہو، یا عین ممکن ہے کہ معاشرے میں جو حالات ہیں اس کے لیے اللہ نے پھر حکم دیا کہ کیونکہ یہ معاشرے میں عورتوں کی، اور اس کے علاوہ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ ہمیشہ سے ہی یوں رہا ہے کہ معاشرے میں عورتوں کی آبادی زیادہ ہوتی ہے مردوں کی نسبت، تو اللہ حکیم رب ہے، وہ بہتر جانتا ہے، اس کے ہر ایک کام میں حکمت ہے۔ تو اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب عورتیں زیادہ ہوں تو کچھ تو باحیا ہوں گی یقیناً، جو نکاح سے محروم ہے تو اپنی عصمت کی حفاظت کریں گی، مگر کچھ بے حیائی کو بھی اپنا سکتی، اس لیے معاشرے سے بے حیائی کے خاتمے کے لیے، ان کے گھر میں محفوظ رکھنے کے لیے اسے مرد کو ایک سے زیادہ شادیوں کا حکم ہے، چونکہ اللہ حکیم ہے، اس کے احکامات میں حکمتیں ہیں، اگر حکمتیں سمجھ میں آ جائیں تو الحمدللہ کریں، اور اگر حکمتیں سمجھ نہیں آتے تو یاد رکھیں کہ ناقص العقل ہم لوگ ہیں، رب سبحان اللہ حکیم ہے۔ اس کے بعد پھر چوتھا حکم جو اس آیت میں ہے کہ شریعت نے ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت تو دے دی ہے، مگر اس کو سختی کے ساتھ عدل کے ساتھ مشروط کر دیا۔ قرآن و حدیث میں ہے کہ اگر عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی کافی ہے، اور حدیث میں ہے کہ جو شخص 2 بیویوں سے آزمایا گیا اور اس نے ان کے درمیان عدل نہیں کیا تو قیامت کے دن وہ آدھے دھڑ سے اٹھایا جائے گا، اور عدل کا مطلب دنیاوی تمام معاملات جس میں نان نفقہ ہو گیا، اس کی باری ہوگی، اس میں دنیاوی معاملات میں بالکل عدل سے کام لینا ہے، اور تم لوگ بیویوں کو ان کے حق مہر خوش دلی سے دے دیا کرو۔ اور یہاں پہ اب اس آیت میں شرائط نکاح میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ نمبر 1 کہ ولی کی رضامندی، نمبر 2 حجاب و قبول، نمبر 3 خطبہ نکاح، اور نمبر 4 حق مہر کی ادائیگی، اور نمبر 5 ولیمے کا کرنا۔ ان میں ایک شرط کیا ہے؟ حق مہر۔ یہ حکم خداوندی ہے، یہ فریضہ دین ہے، عورت کا حق ہے، اور حدیث میں تاکید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حق مہر نہ دینے کی نیت سے مقرر کرتا ہے وہ قیامت کے دن زانیوں میں سے اٹھایا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حق مہر اڑا لینے کی نیت سے مقرر کرتا ہے وہ بھی اللہ کے نزدیک زانیوں کے حق میں سے صفت میں سے اٹھایا جائے گا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقدہ ہے کہ مسنون حق مہر کتنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو اور حضرت سودا کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 500 درہم، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ 12.5 اوقیہ چاندی جو ان کا حق مہر مقرر کیا تھا۔ تو یہ سب کچھ حق مہر کو مقرر کرنا، اس کی وجہ مرد کی تربیت کے لیے، اس کو اول دن سے ہی اپنی بیوی کو نان نفقہ دینا ہے اور اس پر مالی ذمہ داری اٹھانے کی اس کی تربیت کے لیے یہ جو حق مہر وہ مقرر کیا گیا۔ تو حق مہر سونا چاندی بھی ہو سکتا ہے اور نقدی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پہ میں آپ کو ضرور یہ واقعہ سنانا چاہوں گی کہ مدینے کا بہترین حق مہر حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مہر تھا۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ تھی، تو حضرت طلحہ بن انصاری نے نکاح کی پیشکش کی تھی، تو حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا تھا۔ وجہ یہ بتائی تھی، انہوں نے فرمایا تھا کہ آپ کافر ہیں، میں مسلمان ہوں، آپ بت پرست ہیں، میں مومنہ ہوں، ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ جس پر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میرے دل میں شدید خواہش تھی، اور میں نے ان سے فرمایا کہ اگر میں اسلام قبول کر لوں تو کیا نکاح کر لو گی؟ حضرت ام سلیم رضی اللہ نے فرمایا کہ ہاں، اگر تم مجھے حق مہر میں قبول اسلام کا تحفہ دو تو میں یہ ضرور قبول کروں گی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ میں بہترین حق مہر ام سلیم کا تھا۔ تو حق مہر کچھ بھی ہو سکتا ہے، تعلیم و تربیت بھی ہو سکتی ہے، قبول اسلام بھی ہو سکتا ہے۔ بادشاہ جہانگیر نے اپنے دور میں جو مسنون حق مہر کو اس نے پیسوں میں کنورٹ کیا تھا تو اس زمانے میں 32 روپے بنے تھے۔ ہم لوگ آج تک لکیر کے فقیر بنے میں 32 روپے ہی کو حق مہر گرانتے، حالانکہ حق مہر کا لڑکے کی جیب کے مطابق اور اس کے شایان شان ہونا شریعت کا مزاج ہے۔ تو
ہاں اگر وہ بیبیاں خوش دلی سے چھوڑ دے تم کو اس حق میں کوئی جز تو تم اس کو کھاؤ مزیدار خوشگوار سمجھ کر، اور تم کم عقلوں کو اپنے وہ مال مت دو جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مائع زندگانی بنایا، اور ان مالوں میں سے ان کو کھلاتے رہو، پہناتے رہو، اور ان سے معقول بات کہتے رہو۔ تم یتیموں کو آزما لیا کرو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کو پہنچ جائے، پھر اگر ان میں سے ایک گنا تمیز دیکھو تو ان کے اموال ان کے حوالے کر دو، اور ان اموال کو ضرورت سے زائد اٹھا کر اس خیال سے یہ کہ یہ بالغ ہو جائیں گے جلدی جلدی اڑا کر مت کھا ڈالو۔ جو شخص مستغنا ہو سو وہ تو اپنے کو بالکل بچائے، جو شخص حاجت مند ہو تو وہ مناسب مقدار سے کھا لے، پھر جب ان کے حوالے کرنے لگو تو ان پر گواہ بھی کر لیا کرو، اللہ تعالیٰ ہی حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ اس بعد پھر نیکسٹ آیت میں ہے کہ مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس چیز میں سے جس کو ماں باپ اور بہت نزدیک کے قرابت دار چھوڑ جائیں۔ تو یہاں سے آگے وراثت کے احکامات بتائے جا رہے ہیں۔ وراثت واو را سا اس کا روٹ ورڈ، وراثت کا مطلب ہے کسی چیز کا بغیر کسی معاہدے کے ایک سے دوسرے کو منتقل ہو جانا۔ وراثت کے علم کو علم المیراث یا علم الفرائض کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی میں فرمایا کہ قرآن اور علم الفرائض خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ ابن ماجہ اور ترمذی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم تین ہے، آیات المحکمات کا علم، اور سنت قائمہ کا علم، اور انصاف سے وراثت تقسیم کرنے کا علم۔ مشرکین وہ خواتین کو وراثت سے محروم رکھتے تھے اور اپنے بڑے بیٹوں کو وراثت دے دیتے تھے، اور چھوٹے بچوں کو بھی وراثت سے محروم کر دیتے تھے، اور کبھی بیٹوں کو بھی وراثت نہیں دیتے تھے بلکہ منہ بولے رشتہ داروں کو وراثت دے دی جاتی تھی۔ ایک صحابی سعد بن ربیعہ کی بیوہ اور ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، تو چچا نے جبرن سارا قبضہ کر لیا جائیداد پر۔ یہ روتی ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی، تو پھر اس کے بعد سے یہ آیات نازل ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں کچھ لوگ دیکھے جن کے ہونٹ اونٹ جتنے بڑے تھے، فرشتے ان کا منہ کھول کر اس میں آگ کے انگارے ڈال رہے تھے۔ پوچھا گیا یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیم کا مال کھاتے تھے۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 2 کمزوروں کے مال سے بچنے کی تاکید کرتا ہوں، نمبر 1 بیوہ اور دوسرا یتیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ موبقات 7 بڑے بڑے ہلاک ہونے والے گناہوں سے بچو، نمبر 1 شرک، پھر جادو، جس جان کو اللہ نے حرام کیا اس کو قتل کرنا، اور چوتھا یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، میدان جنگ میں پیٹھ پھیرنا، اور بھولی بھالی عورتوں پر الزام لگانا۔ خواتین کے لیے وراثت کا حق نہیں ملتا، اور اس کے بدلے میں ہم لوگوں نے جہیز کی رسم کو رائج کیا ہوا ہے، اور یہ دے کر ان سے کہہ دیا جاتا ہے کہ تمہیں تمہارا حق دے دیا گیا۔ یہ بالکل ایک ہندوانہ رسم ہے جس کی کہ قرآن اس کے حکم کی نفی کرتا ہے۔ جہیز کی وجہ سے کہ وہ جہیز کے کیا مسئلے مسائل ہے، یہ تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جہیز کی وجہ سے وہ ماں باپ بھائی سب پر بوجھ کی ایک گٹھری ہے، رسومات اس کو ساری عمر بوجھ بنائے رہتے۔ پہلے اس کے جہیز کا مسئلہ، پھر جب شادی کر دو تو اس کے آگے بچے ہو رہے ہیں تو اس کی پیدائش پر مطلب ہر طرح سے بوجھ، اور اس کے جو سسرال والوں کی رسمیں اس کے ادا کرنے کا بوجھ، تو اس طرح یہ بوجھ ہی بوجھ ہو جائے گا اگر ہم لوگ جہیز کی رسموں کو یا دنیا کی بنائی ہوئی رسموں کو اپنائیں گے۔ تو اسلام چونکہ احکام وراثت ہے، اس کے عورت کے نفس کو مجروح نہیں ہونے دیتا، اس کو اس کا حق دلاتا ہے، اس کے باپ سے، اس کے شوہر سے، اس کے بیٹے سے، اور دینے والے کا بھی احسان نہیں رہتا کیونکہ یہ اس کا حق ہے، اور وہ میکے سے کٹ بھی نہیں جاتی۔ ادھر بھائی کی زمینیں اور ادھر اس کی زمینیں وہ کٹ نہیں جاتے بلکہ دونوں جڑی رہتی ہیں۔ اور عورتوں کے لیے بھی حصہ اس چیز میں جس کو کہ اس کے ماں باپ اور بہت نزدیک کے قرابت دار چھوڑ جائے، خواہ وہ چیز قلیل ہو یا کثیر ہو۔
कसीर व हिस्सा कती, और जब वरासत में तरके के तकसीम होने के वक्त आ मौजूद हो रिश्तेदार और यतीम और गरीब लोग, तो इनको भी इस तरके में जिस कदर बालगों का है इसमें से कुछ दे दो और इनके साथ खूबी से बात करो। ऐसे लोगों को डरना चाहिए कि अगर अपने बाद छोटे छोटे बच्चे छोड़ जाए तो इनको फिक्र हो। सो इन लोगों को चाहिए कि अल्लाह ताला से डरें और मौके की बात कहें। बिलाशरा जो लोग यतीमों का माल बिल इस्तेहकाक खाते बरतते हैं और कुछ नहीं अपने शिकम में आग भर रहे हैं और अनकरीब जलती आग में दाखिल होंगे। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। अल्लाह ताला तुमको हुक्म देता है तुम्हारी औलाद के बाब में लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के हिस्से के बराबर है। यहाँ से औलाद का हिस्सा बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला बता रहे हैं कि लड़के का जो हिस्सा है वो 2 लड़कियों के हिस्से के बराबर है। और अगर सिर्फ लड़कियां ही होंगी, वो 2 से ज्यादा हों, तो इन लड़कियों का 2 हिस्सा में हिस्सा मिलेगा इस माल का जो कि मोरिस छोड़ मरा है। अगर एक लड़की है तो उसको निस्फ मिलेगा और माँ बाप के लिए यानी दोनों में से हर एक के लिए मैयत के तरके में से छठा हिस्सा है। अगर मैयत की कुछ औलाद हो और अगर इस मैयत की कुछ औलाद ना हो और इसके माँ बाप ही इसके वारिस हों तो इसके माँ का 1/3 है। अगर मैयत के 1 से ज्यादा भाई या बहन हो तो इसकी माँ का छठा हिस्सा मिलेगा तो बाकी बाप को मिलेगा। वसीयत निकाल लेने के बाद कि मैयत इसकी वसीयत को कर जाए, यहाँ दैन के बाद, दैन मतलब के कर्ज के बाद तुम्हारे असूल व फरोग जो है तुम पूरे तौर पर ये नहीं जान सकते हो कि इनमें कौन सा शख्स तुमको नफा पहुंचाने में नजदीक है। ये हुक्म मिन जानिब अल्लाह मुकर्रर कर दिया। बिल यकीन अल्लाह ताला बड़े इल्म और हिकमत वाले। और तुमको आधा मिलेगा इस तरके का जो तुम्हारी बीबियां छोड़ जाए अगर इनकी कुछ औलाद ना हो। अगर इन बीबियों की कुछ औलाद हो तो तुमको इनका तरके से चौथाई मिलेगा वसीयत निकाल लेने के बाद कि वो इसकी वसीयत कर जाए या दैन के बाद। और इन बीबियों को चौथाई मिलेगा इस तरके का जिसको तुम छोड़ दो। अगर तुम्हारी कुछ औलाद ना हो और अगर तुम्हारी कुछ औलाद हो तो इनको तुम्हारे तरके से 8वां हिस्सा मिलेगा वसीयत निकालने के बाद कि तुम इस वसीयत को वसीयत कर जाओ या दैन के बाद। और अगर कोई मैयत जिसकी मिराज दूसरों को मिलेगी ख्वाह वो मैयत मर्द हो या औरत, ऐसा हो जिसके ना असूल हो ना फरोग हो और इसके एक भाई या एक बहन हो तो इन दोनों में से हर एक को छठा हिस्सा मिलेगा। फिर अगर ये लोग इससे ज्यादा हों तो वो सब तिहाई में शरीक होंगे वसीयत निकालने के बाद। जिसकी वसीयत कर दी जाए या दैन के बाद बशर्ते कि किसी को जरर ना पहुंचाए। जी यहाँ पे अब यहाँ से औलाद का हिस्सा बताया जा रहा है कि अल्लाह रिश्तेदारों के हिस्से के बाद औलाद के हिस्से का तस्करा फरमा रहे हैं कि सबसे पहले औलाद का हिस्सा है, मर्द का हिस्सा दो औरतों के बराबर होगा। तो चूंकि मर्द को अल्लाह ताला ने माशी कफालत का बोझ दे रखा है इसलिए उसके इर्द गिर्द जो भी खवातीन है जैसे उसकी माँ बीवी या उसकी बेटी बहन उसकी माली मर्द की माली जिम्मेदारी उसको मरते दम तक इनका साथ देना और इस फर्ज को अदा करना है। और इस हालत में जब उसके तमाम माशी जिम्मेदारियां निभाती है तो जब विरासत का हक आया तो उसे औरतों से दोहरा दिलवाया गया। ये ज्यादती नहीं है, ये हक तलफी नहीं है। ये हुक्म किया गया अल्लाह ताला की तरफ से। अल्लाह ताला खूब जानने वाले हलीम है। ये सब एक काम मज़कूरे इलाही ज़ाब्ते हैं। तिल का हदूद अल्लाह। तो यहाँ पे अल्लाह जहाँ हदूद अल्लाह आ जाएंगे तो वो अल्लाह ताला की हदूद है इसलिए ये कबीरा गुनाह है। वो विरासत के मामलात में कमी करना कबीरा गुनाह में शामिल है। जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की पूरी अतात करेगा अल्लाह ताला इसको ऐसी बहिश्तों में दाखिल कर देंगे
جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اللہم اجعلنا منہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں بنا جن کو تو جنت الفردوس میں داخل فرمائے گا، آمین یا رب العالمین۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا کہنا نہ مانے گا، بالکل ہی اس کے ضابطوں سے نکل جائے گا، اس کو آگ میں داخل کریں گے استور سے کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کو ایسی سزا ہوگی جس میں ذلت بھی ہے۔ اور جو عورتیں بے حیائی کا کام کریں، تمام بیویوں میں سے سو تم لوگ ان عورتوں پر 4 آدمی اپنوں میں سے گواہ کر لو، سو اگر وہ گواہی دے دے تو تم ان کو گھروں کے اندر مقید رکھو یہاں تک کہ موت ان کا خاتمہ کر دے، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور تجویز فرما دے۔ اس آیت میں زنا کی ابتدائی سزا بتائی جا رہی ہے کہ نمبر 1 کہ ان کو گھر میں قید کر دو، نمبر 2 موت تک ان کو گھروں میں ہی قید رکھو۔ اوپر سورہ نور میں حتمی حکم آیا اور زانی مرد و عورت کی سزا تجویز ہوئی، تو پھر یہ آیت منسوخ ہوئی۔ اب یہ آیت نمبر 15 منسوخ آیت ہے۔ اور جو ان سے دو شخص بھی بے حیائی کا کام کریں تو تم میں سے ان دونوں کو اذیت پہنچاؤ۔ مطلب کہ لواطت کرنا قوم عمل لوط، مردوں کا مردوں سے تعلق اور عورتوں کا عورتوں سے تعلق سے حق۔ اس کے لیے حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنی مخلوق پر 7 لوگوں پر آسمان پر لعنت کرتا ہے، ان میں سے 1 پر 3 اور باقیوں پر 1 دفعہ۔ پھر فرمایا یہ ملعون وہ شخص ہے جو عملے قوم لوط کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 آدمی ایسے ہیں جن پر اللہ صبح بھی غضبناک ہوتا ہے اور شام کو بھی غضبناک ہوتا ہے۔ وہ مرد، نمبر 1 ان میں سے وہ مرد جو عورتوں کی طرح رہتے اور وہ عورتیں جو مردوں کی طرح رہتی ہیں، اور وہ جو چپایوں کے ساتھ غیر فطری عمل کرتے ہیں، اور وہ مرد جو ایک دوسرے سے شہوت پوری کرتے ہیں۔ اور اس کی مختلف سزائیں ہیں، کہیں ان کو قتل کا حکم ہے، کہیں انہیں چھت سے گرانا، کہیں دیوار کا ان پر گرانا۔ یہ شریعت میں مختلف قسم کے حکم ہیں جو ان کو سزا کے طور پر دیے جائیں گے۔ پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں، ان دونوں سے کچھ تعرض نہ کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں، رحمت والے ہیں۔ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے وہ تو ان ہی کا ہے جو حماقت سے گناہ کر بیٹھے پھر قریب ہی وقت میں توبہ کر لیتے، سو ایسوں پر تو اللہ تعالیٰ توجہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، حکمت والے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کی توبہ نہیں جو گناہ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سامنے موت ہی آ کھڑی ہو تو کہنے لگے میں اب توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جن کو حالت کفر پر موت آ جاتی ہے۔ ان لوگوں کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، تم کو یہ بات حلال نہیں کہ عورتوں کے مال یا جان کو جبرن مالک بن جاؤ۔ تو یہاں پر عربوں کا طریقہ ایک بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کا طریقہ تھا کہ وہ عورتوں کو مال متروکہ سمجھتے تھے اور ان کے مالک بن جاتے تھے۔ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا تھا تو جبرن اس کی بیوہ کے وارث بن کر جبرن سے نکاح کر لیتے تھے۔ یہ آیت اس حوالے سے نازل ہوئی۔ اور ان عورتوں کو اس غرض سے مقید مت کرو کہ جو کچھ تم لوگوں نے ان کو دیا ہے اس میں کوئی حصہ وصول کر لو، مگر یہ کہ وہ عورتیں کوئی صریح ناشائستہ حرکت کریں۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کے ساتھ خوبی کے ساتھ گزران کیا کرو۔ شوہروں کے حقوق ہے یہاں پہ کہ اللہ نے مسلمان مردوں کو بیویوں کے ساتھ حسن سلوک اور حسن معاشرت کا حکم دیا ہے، اور حدیث و سنت نے اس کی بہترین توضیح کر کے دکھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ زوجین کے ساتھ، جیسے کہ ہم نے اکثر روایات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاملات تھے، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو معاملات تھے، بہت تفصیل سے ہم پڑھتے رہے ہیں اور آگے بھی بیان
کرتے رہیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین نمونہ تھا جو سنت سے آپ نے ثابت کر کے دکھایا کہ جو حسن سلوک آپ اپنی بیویوں کے ساتھ روا رکھتے تھے. اور اگر وہ تم کو ناپسند ہو تو ممکن ہے کہ تم ایک شے کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر کوئی بہت بڑی منفعت رکھتا ہو. اگر تم بجائے ایک بیوی کے دوسری بیوی کرنا چاہو تو تم اس میں ایک کو انبار کا انبار مال دے چکے ہو تو تم اس میں سے کچھ بھی مت لو. کیا تم اس کو لیتے ہوئے بہتان رکھ کر اور سری گناہ کے مرتکب ہو کر اور تم اس کو کیسے لیتے ہو حالانکہ تم باہم ایک دوسرے سے بے حجابانہ مل چکے ہو اور وہ عورتیں تم میں سے ایک گاڑھا اقرار لے چکی ہیں اور تم ان عورتوں سے نکاح مت کرو جن سے تمہارے باپ دادا یا نانا نے نکاح کیا مگر جو بات گزر گئی سو گزر گئی. بے شک یہ بڑی بے حیائی نہایت نفرت کی بات ہے اور بہت ہی برا طریقہ ہے. یہاں سے آگے محرم کے رشتوں کا بیان ہے کہ محرم رشتے کتنے ہیں. محرم رشتے 7 ہیں جن سے نکاح حرام ہے مردوں کا عورتوں کے ساتھ. یہ 3 حیثیتوں سے محرم ہیں. ایک تو خون کے محرم رشتے ہیں, دوسرا ذات سے محرم رشتے ہیں کہ کتنی رضاعت ہے جن سے حرمت ثابت ہے. جیسے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ اگر 2 سال کی عمر میں اگر کوئی بچہ اتنا دودھ پیے کہ پیٹ بھر جائے اور آگے تن جائے تو اس سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے. تو سسرال کے ساتھ رشتے میں اور رشتے 2 قسم کے ہوتے ہیں, ایک ابدی اور ایک عارضی ہوتے ہیں. اور باقی پردے کے احکامات انشاءاللہ سورہ نساء میں, سورۃ النور میں, سورۃ احزاب میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اور چہرے کے پردے کا بھی حکم ابدی محرموں سے چہرے کے پردے کا حکم ہے مگر عارضی حرمت سے پردہ شریعت کا حکم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیور وہ تو موت ہے. اور انشاءاللہ اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات آئندہ صورتوں میں کریں گے. تم پر حرام کی گی تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں, تمہاری پھپھیاں, تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا اور تمہاری وہ بہنیں جو دودھ پینے کی وجہ سے ہیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں جو کہ تمہاری پرورش میں رہتی ہیں. یہاں پر سارے محرم رشتوں کی فہرست بتائی جا رہی ہے. ان بیویوں سے کہ جن کے ساتھ تم نے صحبت کی ہو, اگر تم نے ان بیویوں سے صحبت نہ کی ہو تو تم کو کوئی گناہ نہیں, اور تمہاری ان بیٹیوں کی بیویاں جو کہ تمہاری نسل میں سے ہو, اور یہ کہ تم 2 بہنوں کو رضائی ہو یا نسبی ایک ساتھ رکھو لیکن جو پہلے ہو چکا بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا بڑی رحمت والا ہے. اور وہ عورتیں کہ جو کہ شوہر والیاں ہیں مگر جو کہ تمہارے مملوک ہو جائے, اللہ تعالیٰ نے ان احکام کو تم پر فرض کر دیا اور ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی, یعنی یہ کہ تم ان کو اپنے مالوں کے ذریعے سے چاہو اس طرح کہ تم بیوی بناؤ, صرف مستی ہی نکالنا نہ ہو. پھر جس طریقے سے تم ان عورتوں سے منقطع ہوئے ہو سو ان کو ان کے مہر دو جو کچھ مقرر ہو چکے ہیں, مقرر ہوئے بعد بھی جس پر تم باہم رضامند ہو جاؤ, اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں. بے شک اللہ تعالیٰ بڑے جاننے والے بڑی حکمت والے ہیں. یہاں سے اس آیت سے اور ملتی جلتی آیات سے نکاح متع کی حرمت ثابت ہوتی ہے. نکاح متع کو جس کو کہ ہم کانٹریکٹ میرج بھی کہتے ہیں کہ اگر تو نکاح گھر بسانے کی نیت سے کیا جا رہا ہے تو وہ نکاح جو 2 افراد زناکاری سے بچنے کی بنیاد پر کرتے ہیں, خاص معیار کے لیے یہ نکاح ہوگا. پھر جیسے کہ اکثر لوگ کہ اتنے مہینوں کے لیے کانٹریکٹ میرج ہے کہ 2 مہینے کے لیے, 12 مہینے کے لیے, 2 سال کے لیے, اور اس کے بعد پھر ختم. تو یہ نکاح حرام ہے, اس سے اس کی حرمت ثابت ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ میں جب صحابہ نے اجازت مانگی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی مگر واپسی پر پھر اس کو منسوخ کر دیا تھا. تو دی جانے والی اجازت کی حدیث بعد میں آنے والی حدیث کی وجہ سے منسوخ ہے. اور جو شخص تم میں پوری وسعت و گنجائش نہ رکھتا ہو
آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی تو اپنے آپس کے مسلمان لونڈیوں سے جو کہ تم لوگوں کی مملوکہ ہیں نکاح کرے، اور تمہاری ایمان کی پوری حالت اللہ ہی کو معلوم ہے، تم سب آپس میں ایک دوسرے کے برابر ہو، تو ان سے نکاح کر لیا کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے، ان کو ان کے مہر قاعدے کے موافق دے دیا کرو، اس طور پر کہ وہ منکوحہ بنائی جائیں، نہ تو اعلانیہ بدکاری کرنے والی ہو نہ خفیہ آشنائی کرنے والی ہوں۔ تو یہاں پہ یہ قرآن کا ایک لا آ گیا، لا مطلب کہ ڈونٹ ہے، نواہی ہے، جیسے کہ سود، شراب، قتل وغیرہ یہ نہ کرو۔ بالکل اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم میں سے۔ بہرحال معاشرے میں مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، معاشرے میں اگر نکاح میں رکاوٹ آتی ہے تو ایسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھو، کیونکہ شہوت کے زور کو یہ توڑ دیتا ہے۔ پھر جب وہ لونڈیاں منکوحہ بنائی جائیں، پھر اگر وہ بڑی بے حیائی کا کام زنا کریں تو ان پر اس سزا سے نصف سزا ہوگی کہ وہ آزاد عورتوں پر ہوتی ہے، یہ اس شخص کے لیے جو تم میں زنا کا اندیشہ رکھتا ہو، اور تمہارا ضبط کرنا زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے، بڑی رحمت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ تم سے بیان کر دے، تم سے پہلے لوگوں کا احوال تم کو بتا دے اور تم پر توجہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ بڑے علم والے، بڑی حکمت والے۔ اللہ تعالیٰ کو تو تمہارے احوال پر توجہ فرمانا منظور ہے، اور جو لوگ شہوت پرست ہے یوں چاہتے ہیں کہ تم بڑی بھاری کجی میں پڑے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے ساتھ تخفیف منظور ہے۔ آدمی کمزور پیدا کیا گیا ہے، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طور پر مت کھاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ تو اس کی بڑی ایک واضح سی اس کی ڈیفینیشن ہے جو میں بہت نپے تلے لفظ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گی، کہ جیسے کہ چوری، ڈاکہ، ڈکیتی، قتل، بے ایمانی، دھوکہ، فراڈ وغیرہ، رشوت، غبن، یہ کیا ہے؟ دوسرے کا مال کھانا۔ اور ایک اور چیز بھی باطل ہے، باطل اور حق کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ حق وہ ہے جو قرآن و حدیث جسے حق کہتی ہے، وہ باطل جو حق نہیں ہے وہ باطل ہے۔ پورے قرآن میں سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک کہیں جہیز کا کوئی حکم نہیں۔ بہنوں، بیویوں، بیٹیوں کی بات ہے لیکن جہیز کا حکم نہیں۔ ہاں رشتہ داروں کا حکم ہے۔ حدیث میں ہم نے بخاری میں پڑھا کہ ہمارے جیسے کہ حدیث کو پوری بخاری کو پڑھ لیا ہمارے استادوں نے، پوری سائے ستہ پڑھ لی، مگر انہوں نے کہیں نہیں بتایا، کہیں بھی حدیث کی کتب میں یہ نہیں پڑھا ہم نے کہ ان کو دے دلا کر رخصت کر دو۔ سنت کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ناجہیز لے کر آئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں مالداروں کے گھروں میں بھی گئیں جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر میں، اور تنگ دست کے گھروں میں بھی گئیں جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں، لیکن جہیز لے کر نہیں گئیں۔ تو یہاں پہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جہیز کا میں تھوڑا سا بیان کرنا چاہوں گی، جو اکثر مس انڈرسٹینڈنگ ہے، کہ اس کو کلیئر کرنا چاہوں گی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نکاح ہونا طے پایا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر کچھ بھی موجود نہیں تھا، اور تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس صرف ایک زرہ تھی، انہوں نے اس زرہ کو بیچی، اس سے جو پیسے ملے تھے اس سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا حق مہر ادا کیا۔ تو پھر حضرت فاطمہ کے اس حق مہر کی رقم سے جو چیزیں ان کو دی گئی تھی، ان میں چکی تھی اور بسترا تھا اور پیالہ تھا، اس طرح کی جو چیزیں دی گئی تھی وہ جہیز نہیں تھا، وہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حق مہر ادا کیا تھا وہ ان پیسوں سے خریدی گئی تھی۔ تو یہ بالکل ایک ہندوانہ رسم ہے جسے ہم نے ہندوؤں سے سیکھا ہے۔ آج قرآن پڑھنے والوں کو اس کی نفی کرنا ضروری ہے۔ جب ایک کھاتا پیتا طبقہ اس کی نفی کرے گا تو کمزور لوگ بھی اس کو لازم سمجھیں گے۔ تو
اکثر اس کی کراہت اس وجہ سے ہے کیونکہ مائیں جو ہے سود پر قرضہ وغیرہ لے کر اور باپ اپنے گردے تک کو بیچ کر بیٹیوں کو جہیز دیتے ہیں. تو اگر کھاتے پیتے لوگوں نے اس چیز کی نفی کر دی تو پھر انشاءاللہ معاشرے میں یہی رسم نکلے گی اور ہمیں ہی سب سے پہلے اس کی شروعات کرنی ہے. ہمیں معاشرے کی کہاں فکر ہے, ہمیں تو سب سے زیادہ فکر ہی لوگوں کی ہوتی ہے. اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جب اتنا مال ہے تو ہم جہیز کیوں نہ دیں. بھائی اس لیے نہ دیں کیونکہ یہ جہیز کسی بھی خیر کو نہیں لاتی, کبھی بھی برکت نہیں لاتی. تو یہ تو اتنا ہے کہ یہ دو بہنوں کو جدائی کا باعث اور ان کو لڑانے کا باعث بن جاتی ہے. جیسے کہ ایک بہن کہتی ہے کہ جب میں رخصت ہوئی تھی تو مجھے تو اتنا جہیز نہیں دیا تھا, اپنے ماں باپ کو کہتی جتنا اپنے چھوٹی کو دے دیے. تو یہ کبھی بھی خیر اور برکت نہیں لاتی. اس طرح ساس بہو کو بھی لڑانے کا یہ باعث بنتی ہے, جٹھانی اور دیورانیوں میں بھی تفاخر اور تکبر کا سبب بنتی ہے, اور گھر میں بھی جھگڑے وغیرہ ہوتے ہیں. تو اس سے کچھ بھی خیر نہیں ہے. تو جہیز دے کر اپنی ہم ہرگز یہ نہیں کہتے کہ یہ ہماری بہنوں کی خوشیوں کی ضمانت بن سکتی ہے. کہ ایک میں ریکویسٹ یہاں پہ ضرور ہی کرنا چاہوں گی کہ اگر بیٹیوں کی دفعہ مجبور ہو جاتے ہیں معاشرے کے سامنے تو للہ پلیز اپنے بھائیوں اور اپنے بیٹوں کی جب آپ مائیں بن کر ان کے رشتے وغیرہ دیکھتی ہے اور ان کی شادیاں کرتی ہیں تو پھر یقیناً ضرور ہی جہیز سے انکار کریے. اللہ بتاتا ہے کہ جو باطل طریقے سے مال کھائے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا. تو یہ جہیز بھی باطل طریقے سے مال ہی ہے اور اس کا انجام جہنم میں وہ ضرور جھونکے جائیں گے. جو باہمی رضامندی سے ہو تو مذائقہ نہیں, تم ایک دوسرے کو قتل بھی مت کرو, بلا شبہ اللہ تم پر بڑے مہربان ہے. جو شخص ایسا فعل کرے گا اس طور پر کہ حد سے گزر جائے, اس طور پر کہ ظلم کرے, تو ہم قریب اس کو آگ میں داخل کریں گے. اور یہ امر اللہ تعالیٰ کو آسان ہے. جن کاموں سے تم کو منع کیا جاتا ہے اور ان پر بھی جو بھاری بھاری کام ہے, اگر تم ان سے بچتے رہو تو ہم تمہاری خفی برائیاں تم سے دور فرما دیں گے اور ہم تم کو ایک معزز جگہ میں داخل کر دیں گے. اور تم ایسے کسی امر کی تمنا مت کیا کرو جس میں اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو بعضوں پر فوقیت بخشی ہے. تو یہ دنیا کیا ہے, یہ دنیا امتحان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ دیا ہے اور کسی کو کم دیا. یہاں محروم کو حسد سے بچنے کی تلقین فرمائی جا رہی ہے. کہ اللہ کیا فرمایا رہا ہے کہ محنت کرو, مشقت کرو, صحیح کرو. جس رب نے دوسروں کو دیا ہے اسی سے تم بھی مانگو. حسد سے بچنے کے لیے دل میں ہاش کاش مایوسی یا نام امیدی نہیں, بلکہ محنت کرو. اس نے کام کر کے لیا تو تم بھی کام کر کے لے لو, اس نے بھی اللہ سے مانگ کر لیا تو تم بھی اللہ سے مانگ کر لے لو. مردوں کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ثابت ہے, عورتوں کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ثابت ہے. اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کی درخواست کیا کرو, بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں. ہر ایسے مال کے لیے جس کو والدین اور رشتہ دار لوگ چھوڑ جائے ہم نے وارث مقرر کر دیے, اور جن لوگوں سے تمہارے عہد بندے ہوئے ہیں ان کو ان کا حصہ دے دو. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مطلع ہے. مرد حاکم ہے عورتوں پر اس سبب سے کہ اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی, اور اس سبب سے کہ مردوں نے اپنا مال خرچ کیے ہیں. تو یہاں پر اب گھر کو کامیابی سے چلانے کے لیے گھر کا سسٹم کیسے چلے گا یہ سب اللہ تعالیٰ یہاں پہ سمجھا رہے ہیں کہ مرد جو ہے عورتوں پر قوام ہے. قوام کا مطلب ہے قائمہ, کھڑے ہونا. ایک کھڑا ہوا شخص بیٹھے ہوئے شخص پر کیا کر سکتا ہے؟ کھڑے ہوئے کا حکم اور اختیار, اس کی اتھارٹی چلتی ہے, اور وہ بیٹھے ہوئے پر حفاظت بھی کرتا ہے, اس کی نگہداشت بھی کرتا ہے, اس کی
उसकी सुपरविजन भी करता है, उसकी मॉनिटरिंग भी करता है, उसकी निगरानी करता है, और यही शोहर का रोल है। और जो मर्जी और इख्तियार किसकी चलेगी? शोहर की, हुक्म उसका चलेगा, क्योंकि वो कवाम है और वो उनकी हिफाजत करेगा। बीवी को शोहर का कवाम मानना जरूरी है। ये सिस्टम को चलाने के लिए उसको सरबराह, जैसे कि अगर कोई कहीं भी कोई सिस्टम है, उसको चलाने के लिए उसका सरबराह सिर्फ एक ही होता है। जैसे कि अगर हम स्कूल का देखें तो उसका प्रिंसिपल एक ही होता है, वार्डा का जीएम एक ही होता है, वो किचन के यूनिट में एक ही होता है। वो कहते हैं ना कि अगर हर कोई ऐसे करेगा कि मैं भी रानी तू भी रानी, तो कौन भरेगा घर का पानी? जब दो कवाम हो गए तो यकीनन झगड़े के अलावा कुछ भी रिजल्ट नहीं निकलेगा। जैसे कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं समाती, इसी तरह ना इस तरह घर चलेंगे, ना निजाम चलेगा, ना ही खुशहाली व कामयाबी होगी। घर को खुशहाली के तरीके से चलाने के लिए मर्द को कवाम समझना जरूरी है। अल्लाह ने कहा अर्रिजाल, इसमें हर तरह का मर्द है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो अनपढ़ है, कमा रहा है, नहीं कमा रहा है, अमीर है, गरीब है, ये शोहर का हक है और बीवी का फर्ज है। और उसके बाद अल्लाह ताला ने वजह बताई कि कवाम बनाने की, कि चूंकि मर्द जिस्मानी तौर पर ताकतवर है और साबित तौर पर भी मजबूत है, तो औरतों का रवैया क्या होता है कि औरतों बातों बातों पर रोती हैं, झगड़ती हैं। माली कफालत का जो बोझ है, इसलिए मर्द की जिम्मेदारी है कि वो कमा कर लाएगा, लाएगा भी, खिलाएगा भी। इसी वजह से अल्लाह ने इसको कवाम बनना है, और माली जिम्मेदारी शोहर का हक है। तो यहाँ अभी तक तो अगली आयत में हमें औरतों के ही फराइज और के बारे में बताया था, आगे हकूक बताए जा रहे हैं। तो सो जो औरतें नेक हैं, अताअत करती हैं, मर्द की अदम मौजूदगी में बाफाजत इलाही निगहदाश्त करती हैं। और वो जो औरतें ऐसी हैं कि तुमको इनकी बददमागी का एहतमाल हो, तो उनको जुबानी नसीहत करो, इनको इनके लेटने की जगहों में तन्हा छोड़ दो और इनको मारो। फिर अगर वो तुम्हारी इताअत करना शुरू कर दे तो इन पर बहाने मत ढूंढो, बिलाशुबा अल्लाह ताला बड़े रिफत और अजमत वाले हैं। अल्लाह ताला ने पहले मर्दों को उनके फराइज और औरतों को उनके फराइज बताए। फिर अगर घर में झगड़ा हो जाए तो अल्लाह अब तरीका बता रहा है कि अगर औरत नशूज पर उतर आए तो क्या करना है। जब शोहर बीवी को एक हक बात बता रहा है, तो फिर भी वो जिद और डिटाई पर जमी है, फितना फसाद कर रही है, जिद कर रही है, तो उसे हैंडल करेगा। पहले प्यार से, नरमी से, मोहब्बत से, लाड से समझाएगा। फिर भी नहीं समझ, उमूमन यूं होता है कि तकरीबन 50% औरतें तो यहीं पर समझ जाएंगी। फिर क्या करो, फिर भी नहीं समझी तो उनकी ख्वाबगाहें बिस्तरों से अलग हो जाओ। ये आर्जी जुदाई शोहर की खफगी का इजहार बीवी को यकीनन झंझोड़ेगा, इसको इस्लाह पर माइल करेगा। बाकी 50% में से तकरीबन 45% तो यहाँ भी दुरुस्त हो जाएंगे। बाकी जो ढीठ और सरकश 5% है, उनका क्या करें। और ये फितना फसाद कर रही हैं, ऐसा कर रही हैं, तो यकीनन इससे रिजल्ट क्या निकलेगा कि घर टूटेंगे। ऐसे हालात में क्या करना है, अल्लाह बता रहा है कि वदरिबूहुन्ना, इनको मारो। ये इन अहमक को समझाने के लिए ज़रब की इजाजत, ये ज़रब मार पीट नहीं है। ये नहीं कि टांगे बाजू तोड़ने का या उनके नाक काटने का या बाग काटने का या चोटी से घसीटने की मार नहीं, ये हरगिज ये नहीं, ये टॉर्चर नहीं है, ये हल्की सी चपत है। कैसे मारो? चेहरे पर ना मारो, ऐसे ना मारो कि निशान आ जाए, और ऐसे ना मारो कि अज़ा को कोई नुक्स आ जाए। ये हल्की सी चपत है जो उसको झंझोड़ने के लिए काफी होगा, ताकि वो सुधर जाए। ये घर को टूटने से बचाने के लिए अल्लाह ताला ये हुक्म दे रहा है। अगर अताअत कर ले तो फिर आइंदा दस्त दराजी के बहाने मत ढूंढते फिरो।
اور اگر تم اوپر والوں کو ان دونوں میاں بیوی میں کوئی کشائش کا اندیشہ ہو تو تم لوگ ایک آدمی جو تصفیہ کرنے کی لیاقت رکھتا ہو مرد کے خاندان سے اور ایک آدمی جو تصفیہ کرنے کی لیاقت رکھتا ہو عورت کے خاندان سے بھجوا کر اگر ان دونوں آدمیوں کی اصلاح منظور ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان میاں بیوی میں اتفاق پیدا فرما دیں گے اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے اور بڑی خبر والے ہیں۔ نیکسٹ حکم کہ اگر دونوں میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہو جائے تو اللہ نے اس ناراضگی کو ختم کرنے کا اللہ میں یہاں پہ طریقہ بتا رہا ہے کہ اس آیت میں اللہ یہ نہیں چاہتا کہ گھر ٹوٹ جائے یا طلاق ہو یا علیحدگی ہو، یہ نہایت ہی مکروہ اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ جب دونوں کے رشتہ داروں کے مرد اور دونوں رشتہ داروں کی عورتوں کی عورتیں اور یہ مصلیحت کریں گے تو اس طرح یقیناً جھگڑا جو ختم ہو جائے گا کہ مرد کے رشتہ دار بھی اور عورت کے رشتہ دار دونوں جب مصلیحت کرائیں گے تو انشاءاللہ وہ جھگڑا ضرور ختم ہوگا۔ اصل میں جھگڑا اس لیے ہوتا ہے کہ ہر کوئی اپنے آپ کو ہی درست سمجھ رہا ہوتا ہے، تو پھر جب کوئی تیسرا فریق ان کے ماں بہن آتا ہے تو وہ دونوں طرف کی بات سن کر یقیناً وہ صحیح فیصلہ کرتا ہے۔ اور تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اختیار کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت چڑھا۔ اور یہاں سے اب آیت نمبر 35 تک تو آئلی احکامات ہے، ازواجی بنیاد پر احکامات ہے، یہاں سے آگے اب معاشرتی احکامات ہے۔ یہ دوسرا سرکل ہے حقوق العباد کے درس کی، یہ بہترین درس کی آیت ہے۔ اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو، والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اہل قرابت کے ساتھ بھی اور یتیموں کے ساتھ بھی اور غریب غربا کے ساتھ بھی اور پاس والے پڑوسی کے ساتھ بھی اور دور والے پڑوسی کے ساتھ بھی اور اپنے ہم مجلس کے ساتھ بھی اور راہگیر کے ساتھ بھی، اس کے ساتھ بھی جو تمہارے مالکانہ قبضے میں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے شخصوں سے محبت نہیں رکھتے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، شیخی کی باتیں کرتے ہیں، جو کہ بخل کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کو بھی بخل کی تعلیم کرتے ہیں اور وہ اس چیز کو پوشیدہ رکھتے ہوں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہے، اور ہم نے ایسے ناسپاسوں کے لیے اہانت امیز سزا تیار کر رکھی ہے۔ اور جو لوگ کہ اپنے مالوں کو لوگوں کے دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ریا الناس سے جو ریا کرتے ہیں، تو ریا کی عبادت کے بارے میں فرمایا کیا کہ وہ شرک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں دجال کے فتنے سے بڑھ کر فتنہ نہ بتا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریا کی نماز۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ ریا کی نماز کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص محض اپنے قیام اور رکوع کو سجود کو محض اس لیے لمبا کر لے کہ اسے لوگ دیکھ رہے ہیں، اور یہ شرک اکبر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پر اور آخری دن پر اعتقاد نہیں رکھتے، اور شیطان جس کا مصائب ہو اس کا وہ برا مصائب ہے۔ اور ان پر کیا مصیبت نازل ہو جائے گی کہ اگر وہ لوگ اللہ تعالیٰ پر اور آخری دن پر ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دیا اس میں سے کچھ خرچ کرتے رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتے ہیں، بلا شبہ اللہ ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہ کریں گے، اور اگر ایک نیکی ہوگی تو اس کو کئی گنا کر دیں گے اور اپنے پاس سے اور اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اللہ کا وہ وعدہ اللہ دوبارہ دہرا رہے ہیں جو ہم نے سورہ بقرہ میں کیا تھا کہ جو ایک بالی نکلتی ہے اور اس میں سے پھر 7 بالیاں، 7 بالیوں میں سے 100، اسی طرح اللہ بڑھا چڑھا کر جو ثواب ہے لوگوں کو کئی گنا کر کے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں عطا کریں گے۔ اس وقت بھی کیا حال ہوگا جبکہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو حاضر کریں گے اور آپ کو بھی ان لوگوں پر گواہی دینے کے لیے حاضر کریں گے۔ اس روز جن لوگوں نے کفر کیا ہوگا اور رسول کا کہنا نہ مانا وہ اس بات کی آرزو کریں گے کہ کاش ہم زمین کے پیوند ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے کسی بات کا اخفا نہ کر سکیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے نماز ایمان والو تم نماز کے پاس بھی ایسی حالت میں مت جاؤ کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو کہ منہ سے کیا کہتے ہو۔ تو یہ آیت شراب کی حرمت میں نازل ہونے والی آیت ہے۔
پہلا حکم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں جو گزر چکا ہے، اور اس کے بعد سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کراہت بیان کی تھی، اس کے باوجود بھی وہ معاشرے میں شراب جو تھی پلائی جا رہی تھی، صحابہ کرام اپنی محفلوں میں بھی پی رہے تھے، اور پھر اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد صحابہ سے غلطی ہوگی، سہو ہو گیا، اور اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی، پھر انہوں نے اپنے شراب کے پینے کے اوقات میں رد و بدل کر لیا تھا، پھر سورہ المائدہ کی آیت نمبر 19 میں حتمی حکم آ گیا، تو اس آیت کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 اور یہ آیت اب یہ منسوخ ہے۔ اور حالت جنابت میں بھی بستثنا تمہارے مسافر ہونے کی حالت کے یہاں تک کہ تم غسل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص استنجے سے آیا ہو، یا تم نے بیویوں سے قربت کی ہو، پھر تم کو پانی نہ ملے تو تم پاک زمین سے تیمم کر لیا کرو، یعنی اس زمین پر 2 بار ہاتھ مار کر اپنے چہروں اور ہاتھوں پر ہاتھ پھیر لیا کرو۔ یہاں پر یہ تیمم کرنے کا طریقہ ہمیں پتا چل رہا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے، بڑے بخشنے والے ہیں۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک بڑا حصہ ملا ہے؟ وہ لوگ گمراہی کو اختیار کر رہے ہیں اور یوں چاہتے ہیں کہ تم راہ سے بے راہ ہو جو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافی رفیق ہیں، اللہ تعالیٰ کافی حامی ہے۔ یہ لوگ جو یہودیوں میں سے ہیں، کلام کو اس کے مواقع سے دوسری طرف پھیر دیتے ہیں، اور یہ کلمات کہتے کہ سمین و اسین و اسما غیر مسمعین و رائنا، اسی طور پر کہ اپنی زبانوں کو پھیر کرو دین میں تانا زنی کی نیت سے۔ اگر یہ لوگ یہ کلمات کہتے سمین و تانا و اسما و انظرنا، تو یہ بات ان کے لیے بہتر ہوتی اور موقع کی بات تھی، مگر ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب اپنی رحمت سے دور پھینک دیا۔ اب وہ ایمان نہیں لائیں گے، ہاں مگر تھوڑے سے آدمی۔ اے وہ لوگوں جو کتاب دیے گئے، تم اس کتاب پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل فرمایا، ایسی حالت پر کہ وہ سچ بتلاتی ہے اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو بالکل مٹا ڈالے، ان کو ان کی الٹی جانب کی طرف بنا دے، یا ان پر ہم ایسی لعنت کریں جیسی لعنت ان ہفتے والوں پر کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہ بخشیں گے کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جائے، اس کے سوائے اور جتنے گناہ ہیں جس کے لیے منظور ہوگا وہ گناہ بخش دیں گے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے وہ بڑے جرم کا مرتکب ہوا۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے کو مقدس بتلاتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے مقدس بتلائے، اور ان پر تاگے برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ دیکھ تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر کیسی جھوٹی تہمت لگاتے، اور یہ بات صریح مجرم ہونے کے لیے کافی ہے۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ ملا، پھر باوجود وہ بت اور شیطان کو مانتے ہیں۔ بیکار، بے مقصد، بے فائدہ اور لا یعنی نان پروڈکٹیو کاموں کو جبت کہتے ہیں، اور ان میں ہاتھوں کی لکیریں، پومسٹری، علم نجوم، ستاروں کی چالیں، زائچے اور فعال گیریاں، کہانتیں، مستقبل کی علم کی، یہ ساری چیزیں کس میں شامل ہیں؟ جبت میں۔ دوسرا مطلب اوہام، وہم کی جمع، سپرسٹیشیس چیزیں اور بیلیف، جبت ہر قسم کی چیزوں پر وہم کرنا، بدشگونی پر وہم کرنا، یہ چیز منحوس ہے، چیزوں کے ساتھ نحوست اور بدشگونی کو منسوب کرنا، یہ سب جبت ہے، اور یہ قرآن کی اس آیت کی روح سے گناہ کبیرہ ہے۔ کچھ عدد جیسے کہ کچھ گنتیاں ہیں جسے 13 کا عدد، یا اس کی تاریخ مہینے کی جیسے سفر کا مہینہ، یا چاند کی گھٹتی تاریخیں، کچھ پرندے جیسے چمگادڑ ہو گیا، الو ہو گیا، کچھ جانور جیسے کالا کتا یا کالی بلی وغیرہ، کچھ رنگ جیسے کالا رنگ، سفید رنگ، کچھ لوگوں کو بھی منحوس کہا جاتا ہے، جیسے کہ جس حاملہ جس کا بچہ پیٹ میں مر جائے یا اس کا حمل ضائع ہو گیا تو اس دوسرے میں اگر بچہ پیدا ہوا وہاں جانے سے اس کو روک دیا جاتا ہے۔ اور
کیونکہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اس کی نحوست کی وجہ سے کہیں پہ بچے پر بھی کوئی اثر نہ ہو۔ پھر اس کے بعد جو پھر بڑھتے بڑھتے ہم لوگ ہندوؤں کی تقلید میں ایسے لگے کہ ہم لوگ بیوہ یا متعلقہ ہے اس کو بھی منحوس قرار دیتے تھے کہ شادی بیاہ مہندی مائیوں وغیرہ میں جیسے کہتے ہیں کہ وہ مہندی نہیں لگائے گی، کہ اس کے سائے سے بھی پرہیز کر کے مزید اس غم زدہ خاتون کے غم کو مزید غم زدہ کرنے میں ہم اور اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جب کے بارے میں اور جن کو ہم وہم اوہام کہتے ہیں اور جن چیزوں کو ہم نحوست سے ریلیٹ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ نحوست کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے، جو اچھا ہوتا ہے، جو برا ہوتا ہے، وہ بے اذن اللہ ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور وہ لوگ کفار کی نسبت کہتے ہیں کہ یہ لوگ بنسبت مسلمانوں کے زیادہ راہ راست پر ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ملعون بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ جس کو ملعون بنا دے اس کا کوئی حامی نہ پاؤ گے۔ ہاں، کیا ان کے پاس کوئی حصہ ہے سلطنت کا؟ سو ایسی حالت میں تو لوگوں کو ذرا سی چیز بھی نہ دیتے یا دوسرے آدمیوں سے ان چیزوں پر جلتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمائی۔ سو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو کتاب بھی دی اور علم بھی دیا، اور ہم نے ان کو بڑی بھاری سلطنت بھی دی۔ تو ان میں سے بعض تو ان پر ایمان لائے اور بعض ایسے تھے کہ اس سے روح گرداں ہوئے، اور دوزخ کو آتش سوزاں کافی ہے۔ بلا شک جو لوگ ہماری آیات کے منکر ہیں، ہم ان کو عنقریب ایک سخت آگ میں داخل کریں گے۔ جب ایک دفعہ ان کی کھال جل چکے گی تو ہم اس پہلی کھال کی جگہ فوراً دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ عذاب ہی بھگتتے رہیں۔ اللہم لا تجعلنا من اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں بارہا جگہ یہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ جہنم کی آگ کا عذاب بڑھتا جائے گا، اور اس عذاب کو بڑھانے کے سبب قرآن میں مذکور ہے کہ جب آگ ہلکی ہونے لگی تھی تو اس کو بھڑکا دیا جائے گا، جب وہ بجھنے لگے تھی تو اس کو اور بھڑکا دیا جائے گا۔ انسان جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ قرآن و حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جہنمیوں کے جسم بہت بڑے ہو جائیں، بہت بڑے ہو جائیں گے۔ جہنمیوں کی ایک داڑھ بہت پہاڑ جتنی بڑی ہو جائے گی۔ جہنمیوں کی کان کی لو اور کندھے کے درمیان 700 میل کی مسافت ہوگی، اور اس کے دوسرے کندھے کے درمیان بھی کئی 100 میل کی مسافت کا تذکرہ ہے۔ یہ کس لیے؟ جتنا زیادہ جسم بڑا ہوگا یہ اس لیے کہ اتنی ہی زیادہ تکلیف ہوگی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ حدیث میں آتا ہے کہ جہنمیوں کی کھال 70 ہاتھ موٹی ہو جائے گی۔ جب کھال جل جائے گی تو پھر کھال کو بدل دیا جائے گا۔ یہ کیوں؟ کیونکہ آج ہمیں سائنس بتاتی ہے کہ جلنے کی تکلیف صرف کھال میں ہی ہے۔ جب کھال جل جاتی ہے تو پھر تکلیف زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ خالق قہار ہے، جبار ہے، عزیز ذوانتقام ہے۔ اسے پتا تھا کہ کھال کو موٹی کر کے عذاب کو بڑھانا ہے، اسے پتا تھا کہ کھال کو دوبارہ پیدا کر کے عذاب کو جاری رکھنا ہے۔ ربنا اصرف عذاب جہنم ان کانہ عذاب غرام۔ یہ انعام کس کو ہوگا؟ جو اللہ کے احکامات کو سنتے نہیں تھے، پڑھتے نہیں تھے۔ نہیں بلکہ یہ کن کو احکامات سنائے جا رہے ہیں؟ وہ جو ان کو پڑھ کر ان پر عمل نہیں کرتے تھے۔ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، اللہ حکمت والا ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لے اچھے کام کرے، ہم ان کو قریب ایسے باغوں میں داخل کریں گے کہ ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے واسطے ان میں پاک صاف بیویاں ہوں گی، اور ہم ان کو نہایت گنجان سائے میں داخل کریں گے۔ بے شک تم کو اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دیتا ہے کہ اہل حقوق کو ان کے حقوق پہنچا دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر 2 حکم دے رہا ہے کہ ایک تو یہ کہ جو امانت تمہیں سونپی جائے اسے واپس کر دو، امانت کے مالک کو واپس کر لو، یعنی خیانت سے بچو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 4 نشانیاں، ان میں سے ایک نشانی یہ بھی تھی منافق کی کہ جب اس کو امانت سونپی جاتی ہے تو وہ اس میں
بدامانتی کرتا ہے۔ دوسرے معاشرے کی امانت، ملک و قوم کی امانت، امانت داروں کو حوالے کیا کرو۔ کون سی حکومت، عہدے، اقتدار کی امانت؟ تو ایسے حکمران، دوسرا کہنے کا مطلب کہ ایسے حکمران منتخب کیا کرو جو امانت دار ہوں، قرآن حدیث کا حق ادا کرنے والے ہوں، اور ملک و ملت کی امانت کا حق ادا کرنے والوں میں وہ شامل ہو۔ اس طرح کے جو امانت دار حکمران ہیں ان کو منتخب کیا کرو۔ اور یہ کہ جب لوگوں کا تصفیہ کیا کرو تو عدل سے تصفیہ کیا کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ جس بات کی تم کو نصیحت کرتے ہیں وہ بات بہت اچھی ہے، بلا شک اللہ تعالیٰ خوب سنتے ہیں، خوب دیکھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم اللہ کا کہا مانو، رسول کا کہا مانو، اور تم میں سے جو لوگ اہل حکومت ہیں ان کا بھی۔ پھر اگر کسی امر میں تم باہمی اختلاف کرنے لگو تو اس امر کو اللہ تعالیٰ اور رسول کی طرف حوالہ کر لیا کرو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ پر اور یوم قیامت پر ایمان رکھتے ہو، یہ امور سب بہتر ہے اور ان کا انجام خوشتر ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی، اور اس کتاب پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی؟ اپنے مقدمے شیطان کے پاس لے جانا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کو یہ حکم ہوا ہے کہ اس کو نہ مانے، اور شیطان ان کو بہکار کو بہت دور لے جانا چاہتا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس حکم کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اور رسول کی طرف، تو آپ منافقین کی یہ حالت دیکھیں گے کہ آپ سے پہلو تہی کرتے ہیں، پھر کیسی جان کو بچتی ہے جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے۔ ان کو اس حرکت کی بدولت جو کچھ وہ پہلے کر چکے تھے پھر آپ کے پاس آتے ہیں اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے کہ ہمارا اور کچھ مقصود نہ تھا سوائے اس کے کہ کوئی بھلائی نکل آئے اور باہم موافقت ہو جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جو کچھ ان کے دلوں میں، سو آپ ان سے تغافل کر جایا کیجیے اور ان کو نصیحت فرماتے رہیے، اور ان سے خاص ان کی ذات کے متعلق کافی مضمون کہہ دیجیے۔ اور ہم نے تمام پیغمبروں کو خاص اسی واسطے مبعوث فرمایا کہ باحکم الہی ان کی اطاعت کی جائے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں اور نبیوں کو اور پیغمبروں کو بھیجنے، اس لیے اللہ تعالیٰ بھیجنے کا مقصد بتا رہا ہے کہ ان کو اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ ان سے عقیدت و احترام کے لمبے لمبے دعوے کیے جائیں، لمبے لمبے جلوس نکالے جائیں، شان مصطفیٰ کی ریلیاں نکالی جائیں، سبیلیں لگائی جائیں، سیرت کانفرنسیں وغیرہ کریں، شاعرانہ نعتیہ محفلیں وغیرہ کریں، درود کی محفلیں وغیرہ کریں۔ ان سب دعووں اور سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے کہ جب ان کو کیا جائے گا تو حدیث و سنت کا رنگ، حدیث و سنت کا رنگ اپنی زندگی میں بھر لو تو وہ انکار کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد، ہمیں امتی بنانے کا مقصد، حب رسول کا تقاضا، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن میں ایک جگہ نہیں بارہا اللہ کی اطاعت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ مشروط کر دی گئی۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول، فلاح رحمت الہی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اطاعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ میری امت میں سے جب لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جو جانے سے انکار کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے میری اطاعت سے منہ موڑا اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ اور اگر جس وقت وہ اپنا نقصان کر بیٹھے تھے اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے تو پھر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے، اور رسول بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے تو ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحمت کرنے والا پاتے۔ پھر قسم ہے آپ کے رب کی کہ یہ لوگ ایماندار نہ ہوں گے جب تک یہ بات نہ ہو کہ ان کے آپس میں جو جھگڑا واقع ہو اس میں یہ لوگ آپ سے تصفیہ کروائیں گے۔
اللہ نے اپنی قسم کھا کر یہ اعلان کر دیا کہ وہ شخص ایمان نہیں رکھتا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کو، ان تعلیمات کو، سنت کو، حدیث کو اپنی زندگی کا پیمانہ نہیں بناتا۔ اس شخص کا تو ایمان ہی نہیں ہے جو اپنے فیصلے حدیث و سنت کے مطابق نہیں کرتا اور حدیث و سنت کے بارے میں دل میں تنگی رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہاں پہ دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں ایمان عطا فرما، اللہ ہمارے دین اسلام کی حفاظت فرما، اللہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور سیرت کو اپنی زندگی میں رائج کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین اللہم آمین۔ پھر اس میں آپ کو تصفیہ سے اپنے دلوں میں تنگی نہ پائیں اور پورا پورا تسلیم کر لیں، اور ہم اگر لوگوں میں یہ بات فرض کر دیں کہ تم خودکشی کیا کرو یا اپنے وطن سے بے وطن ہو جایا کرو، تو جس مدت چند لوگوں کے اس سے کم کا کوئی بھی نہ بچا لاتا، اور اگر یہ لوگ جو کچھ اس کو نصیحت کی جاتی ان پر عمل کیا کرتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا اور ایمان کو زیادہ پختہ کرنے والا ہوتا، اور اس حالت میں ہم ان کو خاص اپنے پاس اجر عظیم عطا فرماتے اور ہم ان کو سیدھا رستہ بتلا دیتے، اور جو شخص اللہ رسول کا کہنا مان لے گا تو ایسے اشخاص کو بھی ان حضرت کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صالح، اور یہ حضرات بہت اچھے رفیق ہیں۔ یہ فضل ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اللہ تعالیٰ کافی جاننے والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہم نے آیت نمبر سورہ نساء کی 70 آیت تک الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کام کروا لیا کہ ہم نے تفسیر بیان کی ہے، تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم نے جو بھی پڑھا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اللہ اس میں جو بھی غلطی ہوئی ہے اللہ اس کو بشری تقاضے کے تحت اللہ اس کو معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم نے سورۃ نساء پڑھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم بھی نساء ہیں، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنا والا بنا دے، اللہ ہمیں ہمارے فرائض سمجھا دے، اللہ تعالیٰ اپنے فرائض کو احسن طریقے سے ادا کرنے والوں میں سے بنا۔ اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب عطا فرما۔ اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل معنی میں پہچان عطا فرما، ان کا قرب عطا فرما اور اس قرب کا شوق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے والا بنا دے، اللہ اپنے گھر کو بہت احسن طریقے سے چلانے والوں میں بنا دے، اللہ پاک اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے والوں میں بنا دے۔ اللہ تعالیٰ میری اور حاضرین محفل کی دلوں میں جتنی خواہشیں ہیں، جتنی تمنائیں، اللہ تیرے سے جتنی دعائیں ہیں سب کو قبول و منظور فرما۔ سب بہن بیٹیوں کے رشتوں کو اگر کوئی مسئلہ، اللہ سب کے لیے بہترین سبب بنا، جو شادی شدہ ہیں ان کو ان کے فرائض پورے کرنے والیاں بنا۔ یا اللہ ہمیں ایسی عورتیں بنا دے جس کو کہ تو پسند کرے، ہم وہ بہترین اور ہم نیک سیرت عورتیں بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں میدان حشر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر نصیب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنا رحم، اپنا کرم، اپنا فضل فرما دے۔ ہم اس دنیا میں جتنی دیر بھی زندہ رہیں، جب تک یہ سانسیں باقی ہیں، اللہ تعالیٰ تیرا نام بہت بلند کرنے والوں میں ہم شامل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تیرے اور تیرے نبی کی سنتیں اپنانے والا بنا دے۔ اللہ ہم سے اس کام کو قبول و منظور فرما، جب تک ہماری زندگی ہے، جب تک ہماری سانسیں، ہمیں قرآن سے جڑنے والا بنا دے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔